فرشتوں سے مٹی منگوائی. فرشتوں کا مٹی لانا یہ بتاتا ہے کہ فرشتے پہلے سے تھے, آدم بعد میں تھے. فرشتے پہلے سے تھے, آدم بعد میں ہوئے. مٹی یہ بتاتی ہے کہ زمین پہلے سے تھی, آدم بعد میں بنا. اللہ کا پانی سے ڈھونڈنا یہ بتاتا ہے کہ بھئی پانی پہلے سے موجود تھا, آدم بعد میں خلق ہوئے. تو ساری کائنات اللہ نے بنائی, پھر اللہ نے آدم کو خلق کیا. مٹی اور پانی سے آدم کا پیکر بنوایا. کس سے بنوایا؟ ظاہر بات ہے کہ خود تو نہیں بنایا, فرشتوں سے بنوایا. فرشتوں نے آدم کا پیکر بنایا. اب جب فرشتوں نے خود ہی آدم کا پیکر بنا لیا تو اللہ نے ان سے کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح داخل کروں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پاؤں. سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا. کسی فرشتے نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار انہیں تو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. انہیں تو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, ہم انہیں سجدہ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ فرشتے جانتے تھے کہ ہم نے بنایا تو اپنے ہاتھوں سے انہیں ہے, لیکن اللہ کے حکم کو بنایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ان میں اپنی روح داخل کی ہے, لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انہیں نسبت کس کی طرف حاصل ہے. تو اگر اللہ حکم دے رہا ہے تو ہمیں انہیں سجدہ کرنا ہے. اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ زری آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی, تابوت اپنے ہاتھ سے سجایا, علم آپ نے اپنے ہاتھ سے سجایا, پھر اسی کو چوم رہے ہیں, اسی کو پوچھا دے رہے ہیں, ہمارے فرشتوں کی سیرت ہے. بہت توجہ کے ساتھ سنیں. تو اللہ نے آدم کا پیکر جب بنا لیا تو فرشتوں سے کیا کہا؟ نفخت فی روحی, جب ہم اس میں اپنی روح داخل کریں, کسی اور کی نہیں, میں اپنی روح داخل کروں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. اب صبح سات میں خدا رضی عالم کہہ رہا ہے کہ سب نے سجدہ کر دیا, سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس. ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا. اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے ابلیس سے پوچھا, کیا پوچھا؟ ما منعک. یہ بہت قابل غور بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پر شاید سب سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے, لیکن شاید اس روح پر گفتگو نہیں ہوتی. بڑی توجہ آپ حضرات کی کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے حضرات, سمجھدار حضرات پہلے تو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے کہا ما منعک, تجھے کس نے منع کیا؟ بول دیا آپ نے, تجھے کس نے منع کیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی, اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ کچھ اور بھی آپ نے بات کس کی ہو رہی ہے؟ جناب آدم کی. آدم کون ہے؟ خلیفۃ اللہ ہے, جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خود کہہ رہا ہے کہ جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, ان کی خلافت کے سلسلے میں یہ جو سجدے کرائے گئے کہ حقیقت میں سجدے نہیں تھے بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی بیعت تھی. اور بنایا تو ماننا پڑے گا کہ سب نے بیعت کر لی. ایک ابلیس تھا کہ جس نے انکار کر دیا. تو جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا ماں منع کا, تجھے کس نے منع کیا؟ آپ مجھے معاف فرمائیں, ہماری نماز قضا ہو جائے, کسی سے پوچھئے کیوں نماز قضا ہوئی؟ کا شیطان نے بہکا دیا. اور روزہ چھوٹ جائے, کسی سے پوچھئے کیوں روزہ چھوٹا؟ کا شیطان نے بہکا دیا. مستطیع حج کے لیے نہیں جانے کیوں؟ کا شیطان وسوسے پیدا کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہم اپنے ہر گناہ کے لیے شیطان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. لیکن یہ آدم کے سجدے کا مسئلہ ایسا تھا کہ اللہ شیطان سے پوچھا ماں منع کا, کہ تجھے کس نے منع کیا, تجھے کس نے منع کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کسی کو ولی بناتا ہے تو اس کے سلسلے میں کچھ شیطان کے بھی شیطان ہوتے ہیں. کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اب یہ
ایک پرانی بات ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا کوئی جدئی تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, مجھے یہ حقیقت ہے کہ وہ نہ ہاتھ رکھتا ہے, نہ پیر رکھتا ہے, نہ آنکھیں رکھتا ہے, نہ چہرہ رکھتا ہے, نہ کان رکھتا ہے. تو جسمانیات سے پاک ہے. تو وہ جب جسمانیات سے پاک ہے تو وہ لوگ کیسے کہہ رہا بھائی دریا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور کیا آپ نے کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے؟ تو دو ہی راستے ہیں. سمجھ آیا کہ اب کیا کہا جائے, یہ تو اللہ کو جس کو جسمانیات سے کے ساتھ مان دیا جائے تو ہماری توحید رخصت ہو جائے, تو پھر اب توحید کو بچایا کیسے جائے؟ اب اگر کہیں ہم نے کہہ دیا کہ مولا علی ید اللہ ہیں, ایک جملہ سے بہت جواب کر رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی سماج کس منزل کے اوپر ہے کہ بھائی اگر ہم نے کہہ دیا کہ علی ید اللہ ہیں تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے, ان میں کہتے ہیں صاحب یہ غلو کر رہے ہیں, یہ آگے بڑھے جا رہے ہیں, یہ مسائل ہوئے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی ڈگریاں لوگوں نے ہمارے حوالے کر دی, پتہ نہیں کون کون سے الزامات ہمارے اوپر لگا دیے کہ علی کی محبت پر غلو کر رہے ہیں, آگے بڑھے جا رہے ہیں, علی کو ید اللہ کہہ رہے ہیں, جن کے ہاتھ سے عقیدہ توحید چھوٹ گیا یہ مشرک ہو گئے, اس لیے کہ انہوں نے علی کو ید اللہ کہا. بس کوئی کون سا ہاتھ بچہ سمجھے گا, ہاتھ بزرگ سمجھے گا, تو جملہ عرض کر رہا ہوں. اب دنیا ہمیں صرف اتنا بتائے کہ علی کو ید اللہ ماننا شرک ہے یا ہاتھوں والا اللہ ماننا شرک ہے. اب اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ جو آپ نے بتایا ہے ایسا محمد علیہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو ان کے سامنے شیعہ جب مولا علی کو عین اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی آنکھ ہی نہیں ہے. علی کو عزم اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی زبان ہی نہیں ہے. علی کو لسان اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کی زبان ہی نہیں ہے. علی کو بدر اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کا تو چہرہ ہی نہیں ہے. علی کو جم اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کا تو پہلو ہی نہیں ہے. علی کو نفس اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کا تو نفس ہی نہیں ہے. بہت سارے جو آپ بتائے چاہتا ہوں. تو اب میں ایک بات عرض کرتا اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں. اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ علی کو عین اللہ, بدر اللہ, لسان اللہ, ید اللہ, جم اللہ کیسے مانتے ہیں, تو اس کے لیے صرف اور صرف ایک جواب ہے کہ ہمارے مولا علی اللہ کے جسم و جسمانیات سے پاک ہونے کے باوجود بالکل ویسے ہی قل اللہ, عین اللہ, ید اللہ, لسان اللہ, جم اللہ, نفس اللہ ہے, جیسے اللہ کے لامکان ہونے کے باوجود اللہ نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, تم نے اسے سجدہ کرنے سے کیوں انکار کر دیا؟ کیا تم نے تکبر کیا؟ اللہ نے کہا تم نے تکبر کیا. پہلی منزل کو بتا دیا کہ دیکھو ہمیں تکبر پسند نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا ام کنتا من العالین, کیا تو عالین میں سے ہے؟ کیونکہ یہاں پر وہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں, اس کے آگے میری منزل ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوا, اس کا ترجمہ کیا ہوا, کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے. لیکن قبلہ اب کوئی کچھ مانے یا نہ مانے, لیکن یہ تو ماننا ہی پڑے گا سورہ صاد کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ بھائی ایک مخلوق ایسی بھی تھی کہ جس کو اللہ نے عالین کہا. صلوات محمد علیہ جن کو اللہ نے عالین کہا, جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تم کا من العالین, کیا تو عالین میں سے ہے؟ تو کوئی تو ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے عالین کہا. اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ
فرشتوں میں سے نہیں ہے. بھائی یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ اگر فرشتوں میں ہوتے تو ان پر بھی سجدہ واجب ہوتا. صلوات محمد واجب ہوتا. تو یہ معنی لگا کہ یہ فرشتوں میں نہیں ہے. اب کیا جناب آدم کو کہا گیا بھائی نہیں کیا جمع کا صیغہ ہے آدم, تو اکیلے آدم کو کیسے کہا جائے گا؟ ابھی آدم کی فیملی تو آگے بڑھی نہیں ہے, ابھی تو روح داخل ہوئی ہے. اور اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا ہے. ایک جملہ الگ کا ہے مگر کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ بھیا ابھی تو آدم کے پیکر میں روح داخل ہوئی اور اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا. ہزار سال سے جو عبادت کر رہے تھے, کہ ہزار بھی اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ وغیرہ ہونا نماز کب سے عبادت کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کتنے بوڑھے بوڑھے فرشتوں سے, کتنے عمر دراز فرشتوں سے اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا یا نہیں کرایا؟ آپ کی زبان میں تو آدم ابھی بچے ہی ہیں نا, اس لیے کہ ابھی ان میں روح داخل ہوئی ہے اور فرشتوں کی عمر کتنی زیادہ ہے. کوئی تقابل ہی نہیں ہے, کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے جو آدم سے 50 سال بڑا ہو, 100 سال بڑا ہو, 10,000 سال, 20,000 سال بڑے ہیں فرشتے جناب آدم سے. اللہ ان کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. پتہ چلا پہلی ہی منزل پر اللہ نے بتا دیا کہ خلافت کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا تو عالین میں سے ہے؟ کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ تو سمجھ میں آیا کہ بھائی عالین جو ہے وہ توجہ, وہ فرشتے نہیں, فرشتوں میں نہیں ہے. وہ گروہ جن کو عالین کہا گیا. تو پھر یہ کون ہے؟ اب دنیا ہمیں بتایا کہ یہ کون. آپ کہیے تو اپنی زبان سے بھائی کہ یہ خلفاء راشدین ہیں. بھائی کہے تو کوئی کہ یہ عشرہ مبشرہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں. ہے کسی کے منہ میں زبان کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا. تو پھر یہ عالین ہیں کون؟ پھر یہ عالین ہیں کون کہ جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ بہرحال یہ کوئی بھی ہو مگر یہ ثابت ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر آدم کا بھی سجدہ واجب نہیں ہے. جن پر آدم کا سجدہ واجب نہیں ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ معصوم نے فرمایا کہ جب آدم کو سجدہ ہوا تو آدم کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں سب سے بڑا ہوں. اگر آپ تھوڑی دیر ابھی جانتے ہیں تو بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ دماغ میں آیا کہ میں سب سے بڑا ہوں. تو اللہ نے کہا ذرا سر اٹھاؤ. سب سے بڑا ہوں تو اللہ نے کہا سر اٹھاؤ. یہ ہے عالین, یہ ہے عالین, یہ سب سے بڑے لوگ ہیں. یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے, یہ علی ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ حسن ہے, یہ حسین ہے. تو پتہ چلا پنجتن کون ہے؟ کہ یہ ہے عالین. یہ ہے عالین. اب اللہ نے پنجتن کو کہا عالین. بعض مترجمین نے لکھا کہ یہ عالین جو
پہنچے یا نہیں پہنچے؟ بات سمجھ میں آئی کہ علی اس شخصیت کو کہتے ہیں جس پر آدم کی بیعت بھی واجب نہیں ہے۔ آپ نے بالکل غور سے نہیں سنا جو میں عرض کر گیا۔ علی اسے کہتے ہیں جس پر آدم کی بیعت بھی واجب نہیں ہے۔ ہمارا علی جب آدم کی بیعت نہیں کرتا تو کسی ان پر آدم کی بیعت واجب نہیں ہے تو کسی اور کی بیعت کیا کر لیں گے؟ ایک بات میں عرض کروں، دیکھیے قبلہ آپ تو الحمدللہ شیعہ، الحمدللہ شیعہ، شیعہ ہونا فوری کی بات معمولی بات نہیں۔ یہ پیغام ہے جو میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں آج کے حالات کے پس منظر میں، کیونکہ شیعہ ہونا معمولی بات نہیں ہے، شیعہ ہونا معمولی بات نہیں۔ ایک جملہ ہرگز سماعت کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں شیعہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تمام کتنے الزامات شیعوں پر رکھتے ہیں، یہ سب چھوڑیے۔ شیعہ ہونے کا سب سے بڑا، شیعہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کو کسی دوسرے کے سامنے جا کر یہ کہہ کے صفائی نہیں دینا پڑتی کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ لیکن ہم کو کسی کے ساتھ جا کے کم سے کم یہ کہنا ہوتا کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ دیکھیے شعر جو ہوتا ہے اس میں دو مصرے ہوتے ہیں، دو مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے مصرے کو آپ نے داد دے دی، دوسرا مصرا بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم کو کسی کے سامنے جا کے نہیں کہنا پڑتا کہ ہم بھی علی کو مانتے ہیں، لیکن دوسرے جب ہمارے سامنے آتے ہیں اور بندہ اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ پڑا ہے کہ یہ بالکل پریکٹیکل باتیں میں آپ کی ضرورت میں کر رہا ہوں۔ ابھی تک میں جو پڑھا تھا کتابوں میں جو لکھا ہے وہ پڑھا تھا، اب میں وہ پڑھ رہا ہوں جو تجربے کی بنیاد پر۔ آپ ہمیشہ اس بات کو محسوس کریں گے کہ کسی بھی فرقے کا فرق ہو، کسی بھی فرقے کا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، اہل حدیث ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بھی ہو، نہ معلوم کتنے فرقے ہو چکے ہیں، کسی بھی فرقے کا آدمی سر آنکھوں پر، لیکن اگر کسی بھی فرقے کا فرق مولا علی کی مد و ثنا کرنے لگے تو اس کے فرقے کے لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔
بات کرنے کے عادی نہیں. بالکل سچی سچی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیسے ساتھ یہ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی. آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت عقیدے کی بنیاد پر دو حصوں میں تقسیم ہے، شاعرہ اور معتزلہ. یہی تو ہے نا، شاعرہ اور معتزلہ. یہ ایک موضوع ہے ہمارا. تو معتزلہ کا تشیع سے کوئی دور کا تعلق نہیں، لیکن انہوں نے کیوں کی؟ علامہ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ تحریر کی. کیا کیا؟ نہج البلاغہ کی شرح تحریر کی. تو انہی کے فرقے کے لوگوں نے، ہم نے نہیں. ہمارے یہاں تو خود ہی اتنا اسلام ہے. ایک سے ایک علماء ہمارے پاس ہیں. شیخ صدوق ہمارے پاس، شیخ کلینی ہمارے پاس، شیخ مفید ہمارے پاس ہیں. تب سے لے کے آج تک تمام کتنے علماء ہمارے پاس ہیں. کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کو کہیں گے وہ شیعہ تھے؟ لیکن انہی کے فرقے لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہوئے. ایک دو مثالیں اور پیش کروں. ملا صالح کشفی الحنفی، نام سن کے کیا محسوس کیا؟ شیعہ نہیں. کہیں سے شیعہ نہیں. ملا صالح کشفی الحنفی کہیں سے شیعہ نہیں. لیکن انہوں نے کتاب لکھی کوکب الدری، اس کے حوالے آپ نے اپنے طالبین سے سنے ہوں گے. یہ شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. تو شیعہ نہیں. ملا صالح کشفی الحنفی جانتے ہیں نا کہ وہ شیعہ نہیں تھے، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ شیعہ ہو. عبید اللہ عمرو السری، یہ سب سامنے کے لوگ ہیں. یہ رامپور کی رضا لائبریری میں، رامپور میں بہت بڑی لائبریری ہے رضا لائبریری، تو رضا لائبریری میں ملازم تھے، نوکر. اب لائبریری میں ملازم تھے، تھوڑا پڑھے لکھے آدمی تھے، تب وہاں بیٹھے رہتے تھے. تو کتابیں پڑھنے لگے. لکھا کہ اس میں یہ کتاب میں مولانا کی بظاہر پڑھے، اب تو گفتگو ہوئی اور پڑھا جائے. تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی ساری کتابیں پڑھی کہ جس میں مولانا کی بظاہر موجود ہوئی. پھر سیری ہوئی، پھر انہوں نے ان ساری کتابوں میں نوٹ بنائے. اب سوچا کہ یہاں تو ساری کتابیں ختم ہو گئی، تو اب رامپور سے باہر نکلے. اب اس زمانے میں انہوں نے سفر کیا حیدرآباد کا. وہاں لائبریری میں پہنچے، سالار میں لائبریری ہے وہاں جو کتاب ملی جس میں مولانا کے فضائل ملے اس کو پڑھا اور اس سے جو ملا وہ لکھا. اس کے بعد پٹنہ گئے، یہ سب لکھا ہے انہوں نے خدا بخش لائبریری میں. وہاں انہیں جس کتاب میں مولانا کے فضائل ملے اس کو جمع کیا. پھر لکھنؤ آئے. سب جگہ ہے، یعنی جہاں جہاں لائبریریز تھی اس وقت سب جگہ گئے، کتابوں کو پڑھا اور مولانا کے فضائل کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس کو انہوں نے ترتیب دیا. پھر کتاب سامنے آئی جس کا نام ہے ارجح المطالب. آپ مطالب میں آپ کو مل جائے گی. تو ارجح المطالب اس کتاب کے شروع میں انہوں نے خود ہی لکھا کہ میں شیعوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کے کتابوں کی کے حوالے نہیں دے سکا. خود لکھا. آپ جا کے پڑھیے، انہوں نے آپ کو موبائل پر مل جائے گی ارجح المطالب. انہوں نے خود لکھا کہ میں شیعوں کے حوالے نہیں دے سکا، اپنے ان کی کتابیں نہیں مل سکی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ لکھا اپنی کتابوں سے لکھا. اس میں کوئی حوالہ بہار میں باہر کا نہیں ہے، اس میں کوئی حوالہ اصول کافی کا نہیں ہے، مولانا حضرت فقیہ کا نہیں ہے. سارے حوالے ان کے اپنے کتاب لکھی انہوں نے. لیکن کیونکہ مولانا کے فضائل لکھے لہٰذا لوگوں نے کہا یہ شیعہ ہوگا. جسٹس امیر علی شیعہ نہیں تھے. تاریخ اسلام لکھی، کوئی مولانا کے بارے میں سچی سچی باتیں لکھتی، تو لوگوں نے کہا وہ شیعہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. علامہ مودودی کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، تھوڑی سی سچی سچی باتیں انہوں نے لکھی، ان کو الزام لگا کہ یہ شیعہ ہو گئے. اس زمانے میں آپ نے کتابیں تو نہیں آتی ہیں، تفسیر آتی ہیں. اگر کوئی فضائل یا اہل بیت بیان کرنے لگے مثلا طاہر القادری، تو لوگوں نے کہا یہ شیعہ ہو گئے. اب وہ بیچارے ڈر کے مارے اس کے برعکس بیان کرنے لگے. صحابہ
اپنے مسئلے ہیں تو جو بھی فضائل اہل بیت بیان کرو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے. ابھی انتہائی ہے کہ امام نسائی سنن نسائی جو ہے وہ صحیح ستہ میں شامل چھٹی کتاب وہی ہے، لیکن انہوں نے بھی خزائن جمیل المومنین کے نام سے کتاب لکھی تو ان پر بھی الزام لگا کہ یہ شیعہ ہو گئے. اچھا عام لوگوں کی تو بات ہی جانے دیجیے، چھوٹے موٹے لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کہ یہ عام آدمی ہے، یہاں وہاں رہتے ہیں، کسی دکان ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی بول رہا ہے مجھے کر رہا ہوں کر رہا ہے، وہ ایسی باتیں کریں ان کو تو جانے دیجیے. علامہ اقبال حکیم امت، یہ تو ان کے الزام ہے نہیں، مفکر اسلام جنہوں نے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں تصور دیا کلیات اقبال ہر ادب پسند آدمی کے گھر میں رکھی ہوئی ہے. علامہ اقبال دین کے سلسلے میں، اسلام کے سلسلے میں لوگ ان کی شاعری کو پیش کرتے ہیں. ان کے دو مصرے میں آپ کو سناؤں، دیکھیے اس کو ایسی چیز میں پیش کر رہا ہوں کہ جب کوئی مسلمان خاموش نہیں رہے گا. ان کے دو مصرے سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبان. کل میں عرض کر رہا تھا کہ اردو جو ہے بالکل دم چھوڑ گئی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں بزرگوں کے لیے نہیں لیکن بچوں کے لیے ان دو مصروں کی تشریح کرنا پڑے گی تاکہ آپ کے ذہنوں میں پیوست ہو جائے. علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب سمجھے تو بچوں سے سکھاتے کو سنو اور غور سے سنو. علامہ اقبال کے دو مصرے سنو. ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا تھا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. تشیع کا مطلب ہوتا ہے شیعیت. اب وہ کہہ رہے ہیں اس کے مزاج میں، اس کے نیچر، اس کی طبیعت تھوڑا تھوڑا تشیع ہے، تھوڑی تھوڑی شیعت ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم نے اس سے علی کی فضیلت سنی. لیکن بزرگوں سے اس بات کی داد ضرور چاہوں گا کہ میں نے ان دو مصروں کی تصنیع کا تشریح صحیح کی ہے غلط کی. اب آپ تشریح سنیے. علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شیعہ گھر میں نہیں پیدا ہوا ہے، یعنی شیعہ گھر میں اس کی ولادت نہیں، کسی بھی فرقے میں ہوئی ہے لیکن شیعہ گھر میں اس کی ولادت نہیں، اس کا نام شیعوں جیسا نہیں ہے، اس کا نام شیعوں جیسا نہیں، اس کی کنیال دریال سسرال کہیں کوئی شیعہ نہیں ہے. سنایا نماز شیعوں کی طرح نہیں پڑھتا، ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، ہاتھ دھو کے نہیں پڑھتا. شیعہ مسجد میں نہیں جاتا. روزہ جملہ کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کیسے سمجھتے ہیں. روزہ 10 منٹ پہلے اسٹارٹ کر لیتا ہے، چاہے اس کی سزا میں 2 گھنٹے کھڑا کیوں نہ رہے. لیکن علامہ اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی
اب دیکھیں شمع تو شمع جلتی ہے، چراغ تو چراغ جلتا ہے۔ اب علامہ اقبال کا یہ شعر پڑھنے کے بعد ایک نتیجہ ہم نے بھی نکالا، اب وہ بھی سن لیجیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی کام شیعوں نے ایسا نہیں کرتا، ولادت، تربیت، والدین کسی طرح سے شیعہ نہیں ہے، لیکن اگر علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا شیعہ ضرور ہے۔ ہم دوسری بات کہہ رہے ہیں، اگر کوئی شخص شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہو، تو مجھے کرنا ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہو، نماز شیعہ مسجد میں پڑھتا ہو، ہاتھ کھول میں نماز پڑھتا ہو، شیعہ امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو، روزہ شیعہ وقت پر بھیجتا ہو، حج کا احرام شیعوں کی طرح باندھتا ہو، بغیر طواف النساء کیے ہوئے حج سے واپس نہ آتا ہو، سارے کام شیعوں جیسے کرتا ہو، لیکن اگر علی کے فضائل سن کر منہ بنا رہا ہے، انشاءاللہ آپ اس کو محسوس ضرور کریں گے، اور میں ہر جگہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک بار پڑھوں ضرور کہ بھائی لائق اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کا رکھا ہوا نام تبدیل نہ کرے۔ لیکن انانی لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے سمجھنے کو کیا ہے؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، جس نام پر عقیدہ ہوا ہو اسی نام کے ساتھ تلقین کی پڑھائی کر۔ نام تبدیل نام، اب شاعر ہو تخلص کی بات بولا ہے، دوسری بات نہیں ہے، لیکن جو نام بچپنے میں ہمارے والدین نے رکھے اس کا ہمارا تو کوئی دخل نہیں ہے، وہی نام آج تک چلا رہا ہے۔ آپ کا جو نام آپ کے اماں ابا نے رکھا اس نام کو آپ نے بدلنے کی کوشش تو نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہمارے والدین جو ان کو حق تھا ہمارا نام رکھا، اور بیٹے کا باپ پر پہلا حق ہی نہیں ہوتا کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کا ایک اچھا سا نام رکھے۔ تو آپ کے باپ نے آپ کا نام رکھا، یا آپ کے دادا نے رکھا، نانا نے رکھا، ماں نے رکھا، بزرگوں نے تو کسی نے رکھا، تو آپ اپنے بزرگوں کی محبت میں وہ نام تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ مجمع میری بات سنیں،
کبھی ہم نے اجماع کر کے، شورا کر کے، میٹنگ کر کے، جلسہ کر کے نہیں آرڈر کروں کہ علماء نے اجتہاد کر کے ہمارا نام شیعہ نہیں کرتا. کیا آپ بتائیے مجھے کسی نے فتوا دیا کیسا ہمارے اسلامی کے مقلد ہے اور انہوں نے کہا تمہارا نام شیعہ نہیں نہیں وہ بھی شیعہ وہ بھی شیعہ ہے. شیعہ ہوں گے تبھی تو تبدیل ہو. تو پھر یہ ہمیں شیعہ کس نے کہا؟ ہم لائق امتی ہیں. ہم نے خود اپنا نام شیعہ نہیں رکھا بلکہ رسول اللہ نے بتایا یا علی انت وشیعتک دنیا برابر. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کرنے آپ دنیا ہمارا نام تو شیعہ ہے. وہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. اللہ نے ہمیں شیعہ کہا، رسول نے ہمیں شیعہ کہا. پیغام جیسے چاہے ویسے سنیے. تو بھائی جب ہمارا نام رسول اللہ نے شیعہ رکھا تو اب کوشش یہ کیجیے کہ وہ شیعہ ہی رہیے. اور اسی طرح میں سب کچھ بھائی تو آپ چاہتے ہیں. الحمدللہ کہ ہم شیعہ مولا کے کرم میں شیعہ. صلوات آج آمد کی شب بھی ہے. ہمارے ساتھ امام مصطفیٰ جعفر ہے. ساری زندگی قید خانے ہوں گے. لیکن عزیزوں عالم یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام کا زمانہ ہے اور ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے امام کو سلام کیا. تو چھٹے امام نے فرمایا کہ تم نے اپنے امام کو سلام نہیں کیا. ساتھ امام اس وقت گہوارے میں ہیں نہ اپنے گہوارے میں اپنے امام کو سلام نہیں کیا. وہ بھی چاہنے والا تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ امام کیا جواب دیں گے، یہ تو بچے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یہ تو بچے ہیں جن کا بولیں گے. وہ گہوارے کے بعد کیا جا کے سلام کیا. جب سلام کیا تو جواب سلام ملا. یہ جواب سلام بتا رہا ہے کہ پوتا اسی کا ہے جس نے نبی کی گود میں پوچھا تھا ضرور سلام پایا ہے سلام. اس معاملے میں بھی بڑا اختلاف ہے بچے کے معاملے میں. میں اس دن کروں گا اگر موقع مل گیا. بارہ تو امام نے جواب سلام دی اور اس کے بعد اس سے کہا کہ تمہارے یہاں کل جو بیٹی پیدا ہوئی ہے کسے کہتے ہیں امام؟ کل جو تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور تم نے جو اس کا نام رکھا ہے، اب آپ سمجھ سکتے کیا نام رکھا ہے. تم نے جو اس کا نام رکھا ہے وہ نام تبدیل کر دو اس لیے کہ اس کو ہمارے دشمن پسند کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے دشمنوں والے نام اللہ امام کو پسند نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، رسول کو پسند نہیں ہے. تو ان کے نام کیا پسند ہوں گے؟ تو یہ ہمارے ساتھ امام جن کی ساری زندگی کا کھانے میں گزر گئی. 12 ٹھیک ہے عزیزوں، مجلس ہو رہی ہے. بس آخر میں ایک بات اور
اور صرف ایک دو اشارے مسائل کی طرف اور مجھے سناؤ. کیونکہ ابھی کوئی بات شیعہ کی آ گئی تھی تو میں چاہ رہا ہوں وہ معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. بس میرے 5-7 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں سناؤں گی. تقریباً 52 منٹ ہو گئے. صلوات پڑھو محمد. دیکھیے میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنایا. 4 مسئلے میں آپ کو جوش ہو گیا والی سنا. اور میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے حضرات بیٹھے سب کو یاد ہوں. آخری 2 مسئلے تو ضرور یاد ہوں. جوش میں والی فرماتے ہیں کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چڑھ کے نورے بشر کے تارے ہیں حسین. چڑھ کے نورے بشر کے تارے ہیں حسین. اسلام کو بیدار انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. انسان کو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. اور قوم پکارے گی ہمارے. اتنی بار سنا ہوگا آپ نے کہ آپ کو یاد دی پھر بھی آپ نے یاد دی. یہ پتہ نہیں کہ جو ربائی ہے ربائی جو ہے یہ تھوڑا سب زندگی میں ہونا ہے. ربائی ہے جوش بڑھے ہماری جواب دیں گے. اہل سنت بھی بولتے ہیں شیعہ بھی بولتے ہیں سب بولتے ہیں جوش بھائی. بات بھی بہت اچھی تھی. آج نظر بھی آیا بہت سے عیسائی ہیں جو امام حسین کو آرٹیکلس لکھ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں. یہودی بہت سے ایسے ہیں جو امام حسین کو ذکر کر رہے ہیں. ہم جو راشٹر گئے تھے تو وہاں امام باڑہ دیکھا اس کو برابر یہودیوں کی عبادت کیا تو وہ اپنی پارکنگ مجلس میں کھول دیتے تھے. محمدین دعائیں امام حسین کے نام کو یہاں سے ڈال دی پارک کر دی. اتنے متاثر ہونے کے بعد امام حسین کے نام پر باہر نظر کی پہنچ. کتنے ہندو ہیں جو آقا حسین کا ماتم کرتے ہیں. تازیہ بھی نکالتے ہیں, ہاتھ میں بھی چلتے ہیں, زنجیر بھی لگاتے ہیں, کما بھی لگاتے ہیں. اور ہندو ایسے آدمی ہیں سب کچھ کرتے ہیں. نوحہ پڑھتے ہیں آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں نوحہ پڑھتے ہیں. پوری انجمنیں ہوتی ہیں. کتنے راجہ مہاراجہ گزر گئے جن کا تازیہ آج بھی کرتا ہے ہندوستان میں. سکھ سردار نواب کتنے پنجاب میں ابھی ہیں جو امام حسین کی عزاداری کرتے ہیں. ابھی جہاں کے بزرگوں کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے تک ایک باپ بیٹے تھے سردار جی سیتاپور کے رہنے والے تھے. وہ آگے نواب ہوتے باقاعدہ پگڑی بھی مان کیا ہے مائنڈر بھی ہمارے میں صلاحات پر محمد تو وہ اس کے علاوہ معلوم کتنے ہندو بڑے بڑے وہ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. گاندھی جی نے ہندو امام حسین کے لیے کیا کہا, سروجنی نائڈو نے کیا کہا. بڑے بڑے لوگ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. جوش بڑی والی کا نسبت سمجھ آ رہا ہے نا. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. لیکن میں ایک دوسرا دوست سوچتا ہوں اور یہ آپ کے لیے ہے. لیکن جب کوئی شخصیت بڑی ہوتا ہے عہدہ منصب کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو اس سے تو ہر آدمی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اپنے سگے بھائی سے بات چیت نہیں ہوتی لیکن کوئی کسی بڑے عہدے کو فائز ہو گیا وہ ہمارے بھائی ہو گئے. اپنے چچا کی طرف کو نہیں دیکھتے اور بڑا آدمی ہے جو ہمارے چچا ہوتے ہیں ابھی ہوتے ہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں. لوگ ایسے ایسے رشتے جوڑ دیتے ہیں جن کو آپ ڈیفائن نہیں کرتے. میں رشتہ بتاؤں
کوئی مثلا ایم ایل اے ہو گیا، ایم پی ہو گیا، ارے وہ ہم نے ذکر کیا، ارے آپ جانتے نہیں وہ ہماری بھابھی کی کزن ہے. آپ مجھے اس کو سمجھ کے بتائیے کہ بھابھی کی کزن کیا ہوتی ہے؟ کوئی دشدار آپ یہ بتائیے نہیں کہ بھائی وہ ہماری عمانی کے خالہ بھائی، اب عمانی کے خالہ بھائی آپ کون؟ شریعت کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے انہیں آپ چچا کہیں گے، ماموں کہیں گے، بھائی کہیں گے، کیا کچھ صرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے اور کسی منصب پر، عہدے پر فائز ہے، بلند مقام پر ہے، تو اسے ہر آدمی اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اچانک کچھ نہیں ملا تو نے کہا ہمارے وطن کے ہم یو پی کے ہیں، وہ بھی یو پی کے، ہم لکھنؤ کے ہیں، وہ بھی لکھنؤ کے، وہ تو چھوڑیے یہ بھی نہیں، انہوں نے کہا ہماری طرف کے ہیں، ہم نائب کے ہیں، وہ بھی نائب کے ہیں، ہم ایسٹ کے ہیں، وہ بھی ایسٹ کے ہیں، وہ بھی پورب کے ہیں، وہ بھی پشچم کے ہیں، کچھ نہیں تو انہوں نے کہا ہماری طرف کے ہیں. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ اس طرح رشتہ جوڑنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری یہ ہیں، وہ آپ کو پہچانتے ہیں نہیں پہچانتے؟ تو بھیا یہی مسئلہ یہاں ہے کہ حسین تو ہے ہی بلندی پر. کربلا میں حسین پیار سے کبھی لاٹھی اٹھائی کبھی روتی، اسی حال میں شاہ دن بھر رہے، کبھی اون کا لاشا، کبھی محمد کا لاشا، کبھی قاسم کی پامال لاش، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی اکبر کے سینے سے برچھی کی ہنی کھینچ رہے ہیں. یہ حسین لیکن یہ حسین کی تشنگی ہے، یہ امام حسین کی پیاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کربلا میں پیاس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کہا میرے شیعوں سے کہتے نا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس ہو جاتی. ایسی پیاس، ایسی تشنگی ہے.
کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہماری جان قربان بس یہ تمام ہو گئی عزیزوں. لیکن آپ سنتے ہیں 7ویں تاریخ سے کربلا میں حسین کیا سے نہیں عزیزوں جب سے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹے تو اس وقت سے خیموں میں پانی نہیں آیا. 7ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس دن پانی ختم ہو گیا. آپ نے اب عزیزوں آپ مجھے بتائیں اگر بی بی ام لیلا کے پاس تھوڑا سا پانی ہوگا تو خود پیتی ہوگی آدھی ایفرٹ ہو گیا. ام لباب کے پاس تھوڑا سا پانی ہوگا تو خود پیتی ہوگی آدھی ایفرٹ ہو جاتی ہے. ام فرما پانی خود پیتی ہوگی یا کاسے کو پلاتی ہوگی. ام کلثوم پانی خود پیتی ہوگی یا چھوٹے بچوں کو پلاتی ہوگی. تو کہتا 7ویں تاریخ تو وہ تاریخ ہے جس سے بچے پیاس ہیں اور پیاس ہیں محمد پیاس ہیں قاسم پیاس ہیں علی اکبر پیاس ہیں لیکن زید و نوانو کب سے پیاس ہیں. ام کلثوم خدا جانے کب سے پیاس ہیں. ام فرما ہمیں نہیں معلوم کب سے پیاس ہیں. ارے سب سے بڑھ کے میں عرض کروں کہ آقا باز نوانو کب سے پیاس ہیں. اور پھر عزیزوں ہر ایک نے کم سے کم کسی نہ کسی موقع پر اپنی پیاس کا اظہار تو کر دیا لیکن ہمارے آقا حسین نوانو کب سے پیاس. بس آخری جملہ مجلس جواب ہو گئی. عزیزوں اگر علی اکبر میدان سے آ کے پانی طلب نہ کرتے بابا سے تو معلوم ہی نہ ہوتا کہ حسین کتنے پیاسے ہیں. آج جب شہزادہ آیا تو آ کے کہا بابا پیاس مارے جاتی ہے. اے بابا اگر تھوڑا سا پانی میں جاتا تو ایک کو دکھا دیتا کہ علی کا پوتا کیسے جنگ کرتا ہے. میرے لال اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو. علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے ذہن میں دی اور یہ کہہ کے باہر نکال